العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس کام کا آغاز ہی فرق سے ہوا تھا. قابل صدر احترام صدر جلسہ رحمت باوقار علماء کرام اور معزز حاضرین، آج میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مجھے اس عظیم الشان اجلاس میں علم کی اہمیت پر تقریر کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ مجھے موضوع کے مطابق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. برادران ملت، علم دو طرح کے ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا دیا؟ یقیناً وہ علم کی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے. پہلے وحی میں پڑھنے لکھنے قلم و کتاب کا ذکر فرما کر اس کی اہمیت کو واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور وہ اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. علم کی اہمیت کا اندازہ اس آیت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے جس میں خود اللہ کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے پوری انسانیت کے علم اضافے کے لیے دعا سکھا رہے ہیں. فرمان خداوندی ہے وقل رب زدنی علما، کہ اپنے رب سے علم اضافے کے لیے دعا کرو. یہی وجہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے اور بہت سے احادیث میں علم حاصل کرنے کے فضائل اور علم حاصل کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کا سیکھنا عبادت ہے، علم کا مذاکرہ کرنا تذکیر ہے، علم کی تلاش میں لگے رہنا جہاد ہے. کہ علم کو علم سکھانا سکتا ہے، مستحقوں میں علم فرق کرنا اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے. علم حلال و حرام میں فرق کرنا سکھاتا ہے. علم جنت کے راستوں پر روشنی کا مینار ہے، علم سفر کا ساتھی ہے، علم دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، علم دوستوں میں زینت ہے، علم جہالت کے مقابلے میں دلوں کے لیے زندگی ہے، علم تاریکی میں آنکھوں کے لیے روشنی ہے. محترم حاضرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب سے نوازا گیا اس وقت عرب میں اپنے غرض گری کا بازار گرم تھا. جو سفر پر نکل جاتا اس کا گھرانہ ایک اتفاق تھا. شراب پینا لوگوں کا معمول بن چکا تھا. عصمت دری چوری یا ڈکیتی کو لوگوں نے اپنا پیشہ بنا لیا تھا. اولاد کو قتل کرنے کا رواج عام تھا. خود پرستی لوگوں کی عادت بن چکی تھی. لیکن قربان جائے اللہ کے پیارے رسول محسن انسان رحمت دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر میں آپ نے ان کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کیے اور زندگی گزارنے کے ایسے اصول بتائے کہ دیکھتے دیکھتے ان کی حالت بدل گئی. سب تعلیم و تعلیم سے جڑ گئے اور ایک دوسرے کو قرآن و حدیث کے سمجھنے اور سمجھانے میں مشغول ہو گئے. معزز سامعین و سامعات، علم کی دولت خوش نصیبی ہی کو ملتی ہے اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں. حاضرین جلسہ، مسلمانوں نے تعلیم و تربیت میں اپنے آپ کو کھپا کر دین و دنیا میں سربلندی اور ترقی حاصل کی. لیکن جب بھی مسلمان تعلیم و تعلیم سے دور ہوئے غلامی ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئی. مسلمانوں نے جب بھی خود کو تعلیم کے موقع سے محروم کیا پوری قوم اپنی پہچان کھو بیٹھی. آج بھی جو لوگ زندہ ہے وہ علمی کارناموں کی وجہ سے زندہ ہے. امام بخاری ہو یا امام مسلم، امام ابو حنیفہ ہو یا امام مالک، امام راضی ہو یا امام زمخشری، ابن سینا ہو یا جابر بن حیان، ابن رشد ہو یا فارابی، ابو الہیثم ہو یا عمر خیام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علوم و فنون کے میدان میں وہ بڑے بڑے کام کا انجام دیے ہیں جو اس دور میں بھی علوم و فنون سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں اہم بنیاد ہے. یہ لوگ
के अपने कब्र में मशगूल हो गए, लेकिन आज भी जिंदा है। लोग उनको अपने सर का ताज समझते हैं और उनकी नक्श की पैरवी करते हैं। यकीनन ऐसी दौलत है कि इंसान मुर्दा होकर भी जिंदा रहता है। एक हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल खत्म हो जाते हैं, मगर 3 अमाल ऐसे हैं जिसका सवाब मिलता रहता है, जिसका सवाब मिलता रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा फरमाबरदार बेटा जो दुआ करता है, तीसरा नफा बख्श इल्म जो छोड़ जाता है और दुनिया उससे फायदा उठाते हैं। खुलासा ये है कि इल्म की बड़ी दौलत है, इसलिए हमको चाहिए कि इल्म हासिल करें और इनके रास्तों पर कुछ ऐसे अच्छे काम कर जाए कि दुनिया उससे फायदा उठाए। अल्लाह ताला हमें और आपको और पूरी उम्मत मुसलमान को इल्म की दौलत समझने और इल्म दिन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। गर्ज बना है माया है दीनो दौलत, गर्ज बना है माया है दीनो दौलत, कभी इलाही रियाजी और हिकमत। सिर्फ और कीमिया हिंसा और हैयत, सिर्फ और कीमिया हिंसा और हैयत, सियासत तिजारत इमारत फलाहत। लगाओगे खोज उनका जाकर जहाँ तुम, लगाओगे खोज इनका जाकर जहाँ तुम, निशा उनके कदमों में पाओगे वहाँ तुम। इस दौर में तालीम है अमराज़ मिल्लत की दवा, इस दौर में तालीम है अमराज़ मिल्लत की दवा है, उन्हें फासिद के लिए तालीम की मुस्लिम निश्चित। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।